بابری مسجد کو مندر کے نام سے موسوم کر کے اس کو ڈھانے کے لیے برسوں جدوجہد کی، حکومت نے مدد کی، عدالت نے مدد کی، عوام نے مدد کی، گروؤں سادھوؤں نے مدد کی، سیاسی پارٹیوں نے مدد کی، پورے ملک کا دورہ کر کے 3 لاکھ نوجوانوں کو جمع کر کے 6 دسمبر 1992 3 بجے کے بعد مسجد کی ایک کے بعد ایک گنبد شہید کر دی گئی۔ افسوس کہ 300 مسلمان بھی اس کو بچانے کے لیے نہیں نکلے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، جو محنت کرتے، کوشش کرتے، نتیجہ پاتے ہیں، حق پہ ہو یا باطل پہ ہو۔ وہ باطل پہ تھے، لیکن اپنی ٹوٹ پھوٹ کی قوم کو ایک کرنے کے لیے، کئی بتوں کو ماننے والوں کو ایک شخصیت پہ جوڑنے کے لیے رام کے نام کو استعمال کیا، اس کی مورتیوں کا استعمال کیا۔ بوڑھے شخص اڈوانی نے ڈی سی ایم گاڑی کو رتھ بنا کے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گنگا کا پانی لے کر گاؤں دورہ کیا، لوگوں کو جمع کر کے رام کی تصویر بتا کے، دیکھو یہ جیل میں قید ہیں، ان کو چھڑانا ہے، چھڑانے کے لیے قسم کھاؤ۔ لوگوں نے اپنے خون سے انجیکشن سے نکال کے دستخطیں کی، ان کو لے کر وہاں جا کر بابری مسجد کو شہید کیا۔ بھائیو، اس مسجد کو جو اللہ کا گھر تھا دوبارہ بنانے پر ہماری شرعی جو ذمہ داری ہے، فیصلہ تو فتویٰ ہے کہ مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد رہے گی، مگر مسجد کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہی اس میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قوم جب تک نہیں بدلتی اپنے عادتوں کو، قوم جب تک اپنے احوال کو نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ بھی حالت کو نہیں بدلتے۔ بہت سے لوگوں نے کہا، مثالی صبر کا مظاہرہ کیا مسلمانوں نے کہ اس فیصلے کے بعد کوئی گڑبڑ نہیں ہونے دی۔ ارے مثالی بزدلی کا مظاہرہ کیا مسلمانوں نے، مایوسی کا مظاہرہ کیا مسلمانوں نے۔ آپ کے گھر کو اگر کوئی بلڈوزر لگا دیتا، آپ کا کوئی نقصان ہو جاتا تو آپ سڑک پہ آ جاتے تھے، لیکن افسوس ہے کہ لوگ جانوروں کے لیے سڑک پہ آ گئے۔ کھیل کود ہوتا تھا مدراس کے اندر جانوروں کا، وہ جانوروں کے کھیل پہ سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی، تو گلیوں سے نکل کے آ کے بولے ہمارے کلچر پہ پابندی قبول نہیں ہے، سپریم کورٹ کا فیصلے کو ہم نہیں مانتے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ واپس بدل دیا۔ کیوں؟ فیصلہ غلط تھا، ان کے کلچر کے خلاف تھا، ڈر ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی، یا ڈر ہی نہیں تھا مسلمانوں سے کوئی، تو کیسا فیصلہ بدلتا؟ لہذا ہم اپنے کو بدلنا ہے۔ بابری مسجد تو مسجد ہے، مسجد تھی، مسجد رہے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے فیصلے کے تحت، مگر مسلمانوں کو مل جائے، اس میں نماز پڑھیں، یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ ایک مسجد نہیں گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری دین اور ایمان کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ بابری مسجد کے بعد ہماری شریعت میں تبدیلی کا دروازہ کھلا۔ بابری مسجد کے بعد مسلمانوں کو 2002 میں گجرات میں کروڑوں نہیں اربوں روپے کا نقصان ہوا، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ یہ دو چیزیں ٹچ کر کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی کی جو ملک ہے آبادی کا، وہ ہندوستان ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اگر پست کر دیے، پست ہمت کر دیے، تو ساری دنیا میں اسلام کو پست ہمت کیا جا سکتا، مسلمانوں کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو ٹیسٹنگ پوائنٹ پہ ہم نے ثبوت دیا۔ 300 مسلمان بھی نہیں نکلے بابری مسجد بچانے کے لیے، اور مسلمان کو گودھرا کے نام پر گجرات میں قتل کیا گیا، تو کسی جگہ سے کوئی وہ نہیں ہوا، آواز نہیں اٹھی۔ اور یہ کہ اب کشمیر کے 80-90 لاکھ مسلمان 8 لاکھ فوجیوں کے ظلم کے تحت دبے ہوئے ہیں، کھانے پینے آرام کرنے ہر چیز سے محروم ہیں۔ وہاں ٹیلی فون نہیں، مواصلات نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، لیکن تمام مسلمان ہندوستان کے خاموش ہیں۔ یہ سب ٹیسٹنگ پوائنٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کیڑے مکوڑے کی طرح سے مسل دیے جائیں گے، ہم نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندوستان والو، داستان تک نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں، یہ شیر کے مصداق بن جائیں گے ہم۔ لہذا ہمیں جاگنا ہے۔ جاگ کے کیا کرنا ہے؟ مسلمان نوجوان، مسلمان تمام لوگ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن پڑھنا ہے، ترجمے سے، نماز پڑھنا ہے، پابندی سے، کبھی دل بولا جب نہیں، مسجد کو آباد کرنا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، دوسرے کے جسم کو مضبوط بنانا ہے۔ اس لیے کہ طاقت کے بل پر مسجد توڑی گئی ہے، عدالت کے بل پر ملنے والی نہیں ہے، طاقت کے بل پر ہی مل سکتی ہے۔ اور وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے انفرادی طاقت بھی ضروری ہے، اخلاقی طاقت بھی ضروری ہے، جسمانی طاقت بھی ضروری ہے، ایمانی طاقت بھی ضروری ہے۔ لہذا مسلمان ورزش کریں، جسم کو مضبوط بنائیں، بوڑھے لوگ چلت پھرت کر کے، واکنگ کا جاگنگ کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، عورتیں بھی اپنے لائف اسٹائل کو بدلیں، مسلمان نوجوان لائف اسٹائل کو بدلیں۔ یہ 2 بجے رات تک جاگنا، صبح 12 بجے تک سونا چھوڑیں، بلکہ صبح جلدی فجر سے پہلے اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ تیسری چیز، ملت کو مضبوط بنائیں۔
ملت کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ آپس کے اختلاف ختم کریں. جماعتی، مسلکی اور مدرسوں کے مختلف قسم کے گروپ الگ الگ ہم ہو گئے ہیں. ہر گروپ اپنے گروپ کو مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہے. یہ غلط ہے. ہم جو طریقہ اختیار کرے ہیں، ہر جماعت کو بلاتے ہیں، ہر تنظیم سے ملتے ہیں، ان سے بیان دلاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، کلمہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے. لہذا ہم ایک بنیں، امت کو ایک بنانے کے لیے کچھ قربانی دیں، اپنے جذبات کی، اپنے احساسات کی، اپنے خواہشات کی، اپنے مسلک کی، اپنے سوچ کی قربانی دے کر دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے، اس بھائی کے کام آئیں اور ملت کو مضبوط کرنے کا کام کرے. یہ 3 کام کرنے کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ پہ دباؤ ڈالیں کہ یہ مقدمہ لڑنے میں اگر ناکامی ہو تو شریعت کے راستے کو اختیار کیجئے. آپ نے اب تک شریعت کے راستے کو نہیں اختیار کیا، آپ نے یہاں کے دستور کے راستے کو اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ تمام کا فیصلہ ہے، اس لیے بھی ہم خاموش تھے. لیکن اب شریعت کا راستہ کیا ہے؟ 2 راستے ہیں مسجد کو حاصل کرنے. ثبوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی مسجد میں بتوں کو رکھا گیا تھا. بت رکھنے سے وہ مسجد مندر میں تبدیل نہیں ہوئی تھی، بیت اللہ شریف تھا. اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلا کام اللہ کے رسول نے دعوت کا کیا کہ لوگوں میں اسلام کو پھیلائیں گے، بت پرستی کی مذمت کریں گے، خدا پرستی کی دعوت دیں گے. یہ کام میں ناکام ہوئے. ہجرت کر کے گئے، مدینے میں لوگوں کو جمع کیا، منظم کیا، تربیت دی اور اس کے بعد لے کر چڑھائی کی اور جہاد کے ذریعے سے بتوں کو پاک کیا، مکے کو فتح کیا. طاقت کے ذریعے سے انہوں نے مسجد کو توڑا. طاقت سے مسجد حاصل ہو سکتی ہے. یہ شریعت کا راستہ ہے. اب پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں. پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کا متفقہ ایک مشہور فورم ہے. لہذا وہ فورم وہاں جا رہا ہے دوبارہ پٹیشن داخل کر کے، ریویو پٹیشن کہ دوبارہ نظر ثانی کیجئے، کیونکہ 4 5 6 چیزیں ایسی ہیں جو آپ تسلیم کر رہے ہیں مگر فیصلہ دوسروں کے حق میں دے رہے ہیں. یہ ناانصافی ختم کیجئے. لہذا اگر وہ منظور ہوتی ہے، چلتا ہے لمبا، کتنے بھی دن لگتے ہیں، خاموش بیٹھیں گے، فیصلہ پھر غلط آتا ہے. جیسا کہ اب تک عدالتوں نے غلط فیصلہ کر کے بابری مسجد کو توڑا ہے، قبضہ کر دلایا ان کو. لہذا غلط فیصلہ آنے کے بعد شریعت کی راہ پہ پلٹیں گے. شریعت پہ چلنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے. میرے آپ کے جیسے لوگ خواہش پہ چلیں گے، رسم و رواج پہ چلیں گے، اللہ مدد نہیں کرتا. خدا اس کی مدد کرتا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے، اللہ ان لوگوں کی مدد کر جائے اس کے دین پر چلتے ہیں، اس کے دین کی مدد کرتے ہیں تو پھر ان کے قدموں کو مضبوط جماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو مضبوط جما دے. وہ بابری مسجد ہم کو دوبارہ دلا دے. اس کے حاصل کرنے کے لیے جو کام اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا، نماز، زکوٰۃ، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان اور بے خوف ہونا، لاٹھی سے، پولیس سے، جیل سے، موت سے نہیں ڈرنا. موت تو آ کے رہے گی. کتے بلیاں بھی مرتے ہیں اور شہید بھی مرتے ہیں. کس کی موت عظیمت کی موت ہے؟ وہ موت کی ہم آرزو کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو ہمارے قبول کریں اور ہمارے پرسنل لا بورڈ کو اس مقدمے میں کامیابی دے اور اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی مسجد میں اذان دے کر نماز پڑھنے کی توفیق دے. جب نماز یہاں پر ختم ہو جائے گی تو باہر آپ نکلیں گے، کوئی نعرے نہیں لگائیں گے، اپنے گھروں کو جائیں گے. ہمارا ارادہ تھا کہ ہم باہر بیٹھ کر 15 دن احتجاج کریں گے، لیکن ہماری قوم کے بڑے لوگوں نے، جن کی 12 لوگوں کی دستخطیں اخبار میں شائع ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، فی الوقت پرسنل لا بورڈ جو قانونی طریقہ اختیار کیا اس پہ چلیے، مسجد میں جلسہ کیجیے، باہر کچھ ابھی کام مت کیجیے. اس لیے ہم خاموش ہیں. جب پرسنل لا بورڈ اپیل کرے گا تو باہر بھی نکلیں گے، لاٹھی گولی کھائیں گے، مسجد وہیں بنائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.